الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، اس طلب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. ہر مسلمان اس بات سے واقف ہے کہ ہمارے پاس اس دنیا کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، وہ ایمان ہے. اگر ساری دنیا ہو اور ایمان نہ ہو تو انسان دنیا کا، آخرت کا ناکام ترین بندہ ہے. اور دنیا کا کچھ بھی نہ ہو لیکن دل میں ایمان ہو، کلمہ توحید ہو، تو دنیا کی تکلیفیں اور دنیا کی آزمائشیں یہ وقتی ہے، لیکن یہ بندہ کامیاب ترین انسان ہے. اس لیے کہ آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی کی کامیابی اللہ پاک نے اس کے نصیب میں رکھ دی ہے. اسی ایمانی رشتے کی وجہ سے ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور اسی ایمانی رشتے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کا خیال بھی رکھتے ہیں، تکلیف میں ایک دوسرے کا سہارا بھی بنتے ہیں، پریشانی میں ایک دوسرے کا دکھ اور غم بانٹتے ہیں. حدیث مبارکہ میں حبیب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے آپس میں چند حقوق ذکر فرمائے. ہم ایک ساتھ چلتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ساتھ جیتے ہیں، لیکن ہم پر دوسرے کلمہ گو مسلمان کے کچھ حق ہے. وہ حق کیا ہے؟ پہلا حق یہ فرمایا کہ لا یظلمہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرے گا. دوسرا فرمایا ولا یسلمہ،
ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کبھی بے آسرا نہیں چھوڑتا. بے آسرا دیکھ لیا کہ میرا مسلمان بھائی تکلیف میں ہے لیکن آنکھیں چرا کے وہاں سے گزر گیا. یہ ترتیب اور تربیت ایک مسلمان کی نہیں ہو سکتی. من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. اور ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کے کام کرنے میں کام بنانے میں لگ جائے گا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مسلمان کے کام بنانے میں لگ جاتے ہیں. من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہا من کرب یوم القیامہ. اور جس نے کسی مسلمان کی دنیا کی تکلیف اور غم میں سے کوئی غم دور کیا تو اللہ پاک اس بندے کے آخرت کے غموں میں سے کوئی غم دور کریں گے. وَمَن سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ. اور جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی پہ پردہ ڈال دیا اس کا عیب جان کر تو اللہ قیامت کے دن اس مسلمان بندے پہ پردہ ڈال دے. کتنی بڑی سعادتیں ہیں اور کتنی بڑی خوش نصیبی ہے اور کس قدر بڑے انعامات ہیں دوستو. آپ اندازہ لگائیں. آج ہم توجہ نہیں دیتے. اس زندگی کی طرف امت آنے لگ گئی ہے جو زندگی حیوانات نے بھی پسند نہیں کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی جانور کو آپ تکلیف دیں اور اسی کی جنس کا دوسرا جانور موجود ہو وہ مل کر اپنے اس ساتھی کی مدد کے لیے آ جاتے کہ آپ نے کیوں ایسا کیا. اتنا شعور تو اللہ پاک نے ان جانوروں کو بھی دیا ہے, اتنی غیرت اللہ نے ان کو بھی دی ہے. اس مدد کے جذبے کو, نصرت کے جذبے کو, تعاون کے جذبے کو, تعلق کے جذبے کو, کام آنے کے جذبے کو حیوان سمجھتا ہے, اشرف المخلوقات اس کو بھولتا جا رہا ہے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں اس حدیث کو ہم سامنے رکھیں اور بالکل سادہ انداز کی باتیں ہیں. پہلی بات اور پہلا حق کیا ہے کہ مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا. ظلم سے مراد کیا ہے دوستو کہ اپنی طاقت کو دیکھ کر کسی کمزور کے ساتھ بے انصافی کر دینا, بے انصافی کر دیں. کسی نے مجھے ایسا نقصان دیا جس سے میرا دل دکھ گیا, لیکن وہ نقصان ایسا نہیں ہے کہ جس پر میری زندگی موقوف ہے, لیکن میں پاگل ہو گیا. آج کل آپ دیکھیں اگر کسی غریب آدمی نے کسی بااثر آدمی کی گاڑی سے اپنی گاڑی ٹکرا دی, کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا, لیکن وہ بااثر آدمی اتر کے اس غریب کی دل کھول کے پٹائی کرے گا. یہ نہیں دیکھے گا کہ نقصان کتنا ہے اور میں کر کیا رہا ہوں. کب ٹوٹ گیا, گلاس ٹوٹ گیا, یہ معمولی نقصانات ہو گئے, لیکن انسان درندہ بن جاتا ہے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کو پتہ چلا کہ ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان اپنا عکس دیکھ سکتا ہے, اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے. ایسی چیز آئی ہے جس میں انسان اگر چاہے تو اپنا چہرہ دیکھ لے. آپ بتا سکتے ہیں وہ چیز کیا؟ آئینہ ہے نا, شیشہ ہے. آج تو شیشہ
عام ہو چکا ہے، اس لیے اس کی قیمت بھی کم ہے. تو جیب میں شیشہ ہے، بٹوے میں شیشہ ہے، موبائل میں شیشہ ہے، گھڑی میں شیشہ ہے، کمرے میں ہے، واش روم میں ہے، بیت الخلاء میں ہے، ہر چیز میں شیشہ ہے. اب ظاہر سی بات ہے وہ حیثیت تو نہیں، لیکن یہ سب سے پہلے جس طریقے سے اس شیشے کو بنایا گیا ایک نئی ایجاد تھی. جو چیز نئی سامنے آئی اس کی قیمت بڑھ جاتی. تو اس بادشاہ کو کسی نے کہا کہ ایک ایسی چیز بنی ہے کہ جس میں آپ چاہیں گے تو اپنا عکس دیکھ لیں گے. کہا کس جگہ پر ملے گا؟ کہا دنیا میں ایک ملک ہے جس کو چین کہتے ہیں. چائنا جانتے ہیں نا دوستو؟ اس لیے آج بھی جو ہمارے بڑے پرانے حضرات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چینی کے برتن. وہ کھانے والی چینی نہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا گلاس کے برتن ہے یا پلاسٹک کے ہے یا کانچ کے ہیں. پرانے الفاظ میں کہتے تھے چینی کے بنے ہوئے برتن. تو بادشاہ نے کہا مال کی تو کمی نہیں، خزانے بھرے ہوئے ہیں. ایسا کرو میرے لیے ایک چینی آئینہ لے آؤ، چین کا بنا ہوا. اس کے خادمین گئے اور ایک خوبصورت شیشہ لے کر بادشاہ کو لا کر کے اس کے محل میں لگا دیا. میری بات سمجھ آ رہی ہے دوستو؟ جب سامنے آیا بادشاہ کھڑا ہوا، اوہو پتہ چلا بھئی میں اس طرح ہوں، میری آنکھیں اس طرح ہے، ناک اس طرح ہے، کنگھی کرنے کے بعد میں اس طرح ہوں، کنگھی کے بغیر اس طرح ہوں. شہرہ ہو گیا کہ بادشاہ کے پاس شیشہ اور آئینہ آ گیا. اس کے خاص کمرے کے اندر لگایا گیا. تو ایک خادمہ تھی جس کو یہ اجازت تھی کہ وہ بادشاہ کے کمرے کی صفائی کرے. ہر بندہ نہیں جا سکتا. اب انسان ہے نا، ہم بھی اگر کوئی نئی چیز دیکھ لیں گے تو ہاتھ تو لگائیں گے کہ یہ کیا رکھا ہوا ہے. اسی لیے جو منع کرتے ہیں نا دوسرے کی چیز بغیر اجازت کے ہاتھ نہ لگائیں، اس کی وجہ یہ. اب وہ خادمہ گئی کمرے کی صفائی کے لیے اور اس کی نظر پڑ گئی آئینے پہ. خادمہ جب کھڑی ہوئی تو اس کو اپنا چہرہ نظر آیا. کہا تو کمال کی چیز ہے. جو صرف بادشاہ کی جہاں تک رسائی تھی، بادشاہ کی خادمہ نے بھی وہ چینی کا شیشہ دیکھ لیا. تو حسب عادت مجبور ہو کر اس خادمہ نے کیا کیا، اس دیوار پر لگے ہوئے شیشے کو اتارا کہ ذرا مزید دیکھ لو نا، قریب کر لیا. اس کو لگا یہ ہلکی سی چیز ہے. جب اتارا تو بھاری تھا، ہاتھ سے ٹوٹا اور نیچے جا کے زمین سے ٹکرا گیا. تو شیشہ اگر زمین سے ٹکرا جائے تو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا نا. تو وہ تو ٹوٹ کے کرچی کرچی ہو گیا، ذرات میں تبدیل ہو گیا. ادب کا، ذوق کا، علم کا، تقوی، طہارت، یہ ہر زمانے کے اندر رہا. تو اس خادمہ کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اس قضا آئینہ چینی شکست. اس قضا آئینہ چینی شکست، فارسی میں، جس کا مطلب کیا تھا؟ قضا کے معنی ہوتے جو اللہ پاک کا فیصلہ ہو. تو اب اس کی خادمہ کے ہاتھ سے چیز تو ٹوٹ گئی اور اتنا بڑا بادشاہ کا نقصان ہو گیا. تو کہنے لگی کہ اللہ کے فیصلے سے وہ چین کا بنا ہوا شیشہ تو ٹوٹ گیا میرے ہاتھ سے. پھر گھبرا تو گئی. بادشاہ نیک
عادل تھا، اس کو اگلے کمرے میں آواز چلی گئی، شیر کی آواز چلی گئی کہ شیر کہا گیا، اس قضا آئینہ چینی شکست۔ وہاں سے بادشاہ نے بے ساختہ جواب میں کہا، خوب شد سامان خود بینی شکست۔ چلو بہت اچھا ہو گیا، اپنی ذات کو بار بار دیکھنے والی چیز ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی۔ ہمارے ذمہ یہ رہ گیا تھا، آتے جاتے اس میں اپنا چہرہ بار بار دیکھتے تھے، خود بینی ہمارے اندر آ رہی تھی بار بار ایک چیز، خوب شد سامان خود بینی شکست۔ بہت اچھا ہو گیا کہ خود بینی کی جو چیز تھی وہ آج ٹوٹ کر کے ختم ہو گئی۔ علماء نے لکھا کہ اس سے دیکھیں ایک تو کیا پتہ چلا کہ ہر ایسی چیز جو انسان کو اپنی ذات میں مشغول کر دے، اپنی ذات میں، وہ انسان کے لیے قابل تعریف نہیں۔ اسی لیے میں آپ کو ایک بات عرض کروں دوستو، آپ نے علماء سے شاید یہ مسئلہ سنا بھی ہو، شاید سنا بھی ہو، ہمارے بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ روزانہ بالوں میں اور داڑھی میں کنگھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ سنا ہے مسئلہ؟ ہم کتنی مرتبہ کرتے ہیں؟ ہم کتنی مرتبہ کرتے ہیں؟ 5 مرتبہ تو کرتے ہی ہے نا، وضو فجر کے لیے کیا، ظہر عصر مغرب اور عشاء، 5-4 مرتبہ تو کرتے ہی ہے۔ اور کرنا چاہیے کہ انسان کی داڑھی، سر کے بال سب موافق لگے، لیکن فقہاء نے اپنی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا کہ انسان روز کنگھی نہ کرے۔ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی کہ یہ کنگھی کرنا ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو اپنے نفس کے حسن میں مبتلا کرتا، اسی لیے دیکھیں نا بار بار پھر ہٹتا ہے، پھر آتا ہے کہ اوہ یہ تھوڑا سا رہ گیا، یہاں سے تھوڑا سا رہ گیا، وہاں سے تھوڑا سا رہ گیا، اسی کام کے اندر یہ مبتلا رہتا ہے۔ یہ مرد حضرات، مستورات تو پھر الامان والحفیظ، لیکن بعض فقہاء نے لکھا، باقی فقہاء نے مسئلہ یہی لکھا کہ انسان صاف ستھرا رہے، بہت زیادہ وقت کنگھی میں اور اپنی خوبصورتی کے اندر صرف نہ کرے۔ ایک بات تو یہ سمجھ آئے۔ دوسری بات علماء نے لکھا کہ دیکھیں اس بادشاہ کے عمل سے کیا بات سامنے آئی کہ اتنا قیمتی شیشہ جو اس نے بڑی قیمت دے کر خریدا تھا وہ ٹوٹ گیا، کس کے ہاتھ سے؟ خادمہ کے ہاتھ سے۔ اب بظاہر تو غصہ بنتا تھا، لیکن اس نے بڑے پن کا لحاظ کیا، بڑے پن کا مظاہرہ کیا کہ انسان ہے، غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی تھی، غلطی اس سے بھی ہو گئی، اس نے درگزر اور معاف کیا۔ تو بعض دفعہ سامنے والے کا جرم اور گناہ ہوتا ہے، اتنا بڑا نہیں جتنا ہم اس کو بنا لیتے، لہذا بدلے پر جب آئے تو اس میں ظلم کی حد میں چلے جاتے، منع کیا۔ مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، مسلمان کو بے آسرا نہیں چھوڑتا، جیسے آج کل ہے۔ اب کوئی بیچارہ ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گیا، کوئی گر کے کہیں پہ پڑا ہوا ہے، ہمارے ہاں لوگ ایمبولینس والے کو یا اس آدمی کو سہارا دینے کے عمل کو بعد میں کرتے ہیں، پہلے کیا شروع کر دیتے ہیں؟ اس کی ویڈیو بنا۔ اب وہ بیچارہ نیچے بے حال پڑا ہوا ہے اور یہاں سے یہ رواں تبصرہ نقل کر رہا ہے کہ دیکھیں جی میں فلاں چورنگی پہ کھڑا ہوں، اس بندے کو بہت بری چوٹ لگ گئی ہے، خون میں لت پت ہے، اس شہر کا کیا بنے گا؟ ارے بھائی شہر سے پہلے اس مسلمان بھائی کی خبر لو، اس کا کیا بنے گا؟ آپ اس کو پہلے طبیب، ڈاکٹرز، ہاسپٹل تک پہنچائے، پھر آپ ویڈیو اپلوڈ کریں۔ تو کتنی افسوسناک باتیں بعض دفعہ ہوتی ہے کہ ہم کسی کو تکلیف میں، پریشانی میں دیکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں بھئی بس چھوڑ دو یار، ہمارے لیے مسئلہ بنے گا، چھوڑ دو۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجت، جو اپنے بھائی کے کام میں لگ جائے، اس کے لیے آسانی کرنے میں لگ جائے گا، اللہ پاک اس کے لیے آسانی فرمائے۔
کتنے موقع زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ ہم کسی کے لیے تھوڑا سا کر کے کام بنا سکتے ہیں، لیکن نہیں، آج انسان بالکل کسی کے ساتھ صلہ رحمی کے لیے، تعاون کے لیے تیار نہیں ہے، اور خود ہر ایک یہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ آپ میرے معاون اور مددگار بن جائیں، اور اللہ نے اس کا آسان راستہ یہ دیا کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے معاون بن جائیں، میں تمہارا معاون بننے کے لیے تیار ہوں۔ آگے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان سے کوئی تکلیف دور کی بھائی سے، تو اللہ پاک اس کی قیامت کی تکلیف کو دور فرمائیں گے۔ انسان ہے، دنیا ہے، حالات ہے، مصائب ہے، پریشانیاں ہیں، تو اگر آپ کسی کے لیے راحت کا سبب بن گئے، راحت کا سامان بن گئے، تو یقین کریں کہ اللہ آپ کی قیامت کی تکلیف کو ختم کرے گا۔ اور آخری بات فرمائی، جو کسی مسلمان پہ پردہ ڈال دے، تو اللہ پاک اس بندے پر پردہ ڈالیں گے کس دن؟ قیامت کے دن ڈالیں گے۔ تو ایک ہے پردہ پوشی، ایک ہے پردہ دری۔ پردہ دری تو بہت زیادہ ہے، کسی کی چھوٹی سی بات پتہ چل گئی، ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیں گے، جی لگ جائیں گے، میسج پھیل جائے گا اور پورے علاقے کو مطلع کر دیں گے کہ جی آج تو اس طرح ہو گیا، اور آج یہ ہو گیا، آج یہ پتہ چل گیا۔ اب کسی کا چھوٹا سا عیب ہے، اس کو بہت بڑا بنا کے عام کر دیا۔ لیکن اگر کسی نے کسی کے عیب کو دیکھا اور پھر اس پہ پردہ ڈال دیا، اس کا افشا نہیں کیا، تو قیامت کے دن اللہ پاک اس بندے کے عیوب کے اوپر پردہ ڈال دے۔ یہ دوستوں حقوق ہے کلمے کی نسبت سے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ دیر کے لیے بزرگوں کے ختمات پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد، یہ ہماری لائٹیں کھول محراب والے۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔
3 مرتبہ پڑھیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ تمام ساتھی کچھ دیر کے لیے اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھیں بند کر لیں، سروں کو جھکا لیں، دل میں تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں اور میرے دل کے اندر سما رہے ہیں، جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل کچیل، زنگ، ظلمات، قدورات، گندگی سب کچھ نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ پوری زندگی اتباع سنت میں، اتباع شریعت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ظاہر اور باطن کے فتنوں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ جان مال عزت آبرو ایمان کو یا اللہ محفوظ فرما دے۔ کلمے والی زندگی اور کلمے والی موت یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ قبل اول کے مظلوم مسلمانوں کی یا اللہ غیب سے مدد و نصرت فرما دے۔ جتنے ساتھی، جتنے احباب بیمار ہے اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دے۔ تمام مرحومین مرحومات کی یا اللہ کامل و مکمل مغفرت فرما دے۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کی قبر کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جنت کا باغیچہ بنا دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔ السلام۔